اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی کے اقسام اور وحی کے آنے کے طریقے کیا ہے؟ تو عام طور پر بنیادی طور پر وحی کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی وحی ہے وحی قلبی۔ وحی قلبی میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نبی کے دل کو مسخر فرما کر اس کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اس کو وحی قلبی کہتے ہیں۔ اس میں نبی کی نہ حواس خمسہ یعنی 5 سینس میں سے کوئی سینس کام نہیں کرتی، نہ ہی قوت سامع یعنی سننے کی طاقت بھی کام نہیں کرتی، بلکہ براہ راست نبی کے دل کو مسخر کیا جاتا ہے اور ایک بات دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ کیفیت کبھی بیداری میں بھی ہوتی ہے، اکثر بیداری میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ نیند کی حالت میں بھی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے انبیاء کا جو خواب ہے وہ بھی وحی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اس کی بنیادی وہ خواب تھی، اور جس کو پھر اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، اور خواب ہی تو نبی اسی خواب ہی میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا، تو وہ نبی وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل کو مسخر فرما کر ایک بات ڈال دی گئی کہ اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کرو، اپنے بیٹے کی قربانی دے دو۔ تو یہاں پر دل میں ایک بات ڈال دی گئی نیند کی حالت میں، تو کبھی یہ نیند کی حالت میں ہوتی ہے، کبھی بیداری کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو یہ تو پہلی قسم ہے جس کو وحی قلبی کہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کلام الہی۔ کلام الہی یہ ہے کہ اس میں براہ راست اللہ جل شانہ نبی کو اپنے سامنے کر کے بلا واسطہ بات کرتے ہیں، اور چونکہ اس میں اللہ کا کلام براہ راست شامل ہوتا ہے اور درمیان میں کوئی پردے وغیرہ نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ وحی کی سب سے افضل قسم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے جو تعریف بیان کی، اس میں ایک یہ فضیلت یہ بھی ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ اللہ نے موسیٰ سے خوب باتیں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے اللہ سے براہ راست بات کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر اس طرح واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یہ وحی کی دوسری قسم ہے جس کو وحی کلام الہی کہتے ہیں، یعنی اللہ سے ہم کلام ہونا۔ تو یہ کلام الہی جو دوسری قسم ہے، اس میں نبی کو آواز آتی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی کوہ طور پر۔ تو اب یہ آواز عام مخلوقات کی آواز نہیں ہوتی، یہ ایک عجیب و غریب ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو صرف نبی ہی پہچان سکتے ہیں، اور یہ آواز مخلوقات کی آواز نہیں ہوتی، اور اس کا سمت میں معلوم نہیں ہوتا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کی صحیح کیفیت کا ادراک نبی کر سکتا ہے، عقل سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی، نہ ہی عقل کی وہاں تک رسائی ممکن ہے۔ اور تیسری قسم وحی کی وحی ملکی ہے۔ وحی ملکی اس طرح ہوتی ہے کہ ایک فرشتے کی طرف ایک فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ کبھی اصل شکل میں آتا ہے، کہ کبھی فرشتے کی صرف آواز آتی ہے، اس آواز کو سنا جاتا ہے، اور کبھی وہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آتا ہے اور نبی کے پاس وہ پیغام لے کر آتا ہے۔ تو اس وحی ملکی کہتے ہیں، یعنی فرشتوں والے، یعنی وہ وحی جو کسی فرشتے کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کا پیغام اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اصل کلام یہ ہے کہ وحی کی 3 قسمیں ہیں، ایک وحی قلبی، دوسرا وحی ملکی، اور تیسرا کلام الہی۔ یہ 3 قسمیں وحی کی تھی۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة